हेलो साथियों, मैं मिराज रब्बानी आपका वेलकम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, खैर मक़दम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एकेडमी पर। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 या बिहार स्टेट वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो नहायत ही मुफीद व मददगार साबित होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं उर्दू अदब से मारूज़ी सवालात लाया हूँ। ये अभी मैं मारूज़ी सवालात का सीरीज़ चला रहा हूँ, लेकिन बहुत ही जल्द मैं बीपीएससी टीआरई 4 का एक मुकम्मल क्लास जो है शुरू करने वाला हूँ, जिसमें जो है पूरी तैयारी आपको मुकम्मल तरीके से कराई जाएगी और बिल्कुल जो है ऐन सिलेबस के मुताबिक। सिलेबस तो बीपीएससी के जानिब से नहीं दिया गया है, लेकिन अपने तज्ज़िया और एनालिसिस के जो बुनियाद पर एक सिलेबस जो है अपने तौर पर तैयार किया हूं मैं, और उसी के मुताबिक जो है आपको तैयारी कराई जाएगी। यानी कि बीपीएससी के जानिब से जिस तरीक़े के सवालात पूछे जाते हैं और जिस पैटर्न पे सवालात पूछे जाते हैं और जहाँ जहाँ से सवालात पूछे जाते हैं, उन सब को जो है मद्देनज़र रखते हुए एक मुकम्मल जो है कोर्स तैयार किया जा रहा है, और वो जो है आपके लिए बिल्कुल फ्री होगा और बहुत ही आपके लिए सुनहरा मौका होगा। अगर आप उस कोर्स को करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी जो है ज़रूर कामयाबी मिलेगी। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एकेडमी को सब्सक्राइब करके रखें, और वो कोर्स जो है बहुत जल्द आपके सामने इंशाअल्लाह आपके खिदमत में हाज़िर किया जाएगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए अपने सवालात के जानिब बढ़ते हैं। और आज का पहला सवाल ये है कि गज़ल एक नीम वहसी सिनफ़ सुखन है, किसका कौल है? क्या आल अहमद सुरूर का है, या मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है, या कलीमुद्दीन अहमद का है, या अली सरदार जाफ़री का है? तो ये जो सवाल है कि गज़ल एक नीम वहसी सिनफ़ सुखन है, ये किसका कौल है? तो ये कलीमुद्दीन अहमद का कौल है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद सवाल है 28 नंबर, वो ये है कि उर्दू की किस दास्तान में विदेशी लफ्ज़ों से परहेज़ किया गया? यानी कि उर्दू की किस दास्तान में विदेशी लफ्ज़ों से परहेज़ किया गया है? क्या फ़साने अजाइब इसमें परहेज़ किया गया है, या सबरस में, या बोस्तान ख़याल में, या रानी केतकी की कहानी में? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, यानी कि रानी केतकी की कहानी जो है एक ऐसी दास्तान है जिसमें विदेशी लफ्ज़ों से परहेज़ किया गया है, और इसमें जो है अरबी फ़ारसी के जो अल्फाज होते हैं उससे भी परहेज़ किया गया है। उसके बाद सवाल ये है कि गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये किसका कौल है? 29 नंबर सवाल है, क्या मौलाना हाली का है, या इकबाल का है, या मुहियुद्दीन क़ादिर ज़ोर का है, या फिर रशीद अहमद सिद्दीकी का है? तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन डी है। चूँकि जो है गज़ल उर्दू की शायरी है, ये कौल जो है रशीद अहमद सिद्दीकी का है, इसलिए ऑप्शन डी होगा इसका सही जवाब। उसके बाद सवाल ये है कि ज़ेल में से तसव्वुफ़ का शायर कौन है? क्या असगर गोंडवी हैं, या यगाना चंगेज़ी हैं, या मजरूह सुल्तानपुरी हैं, या जज़्बी हैं? तो इनमें से जो मंदरजा ज़ेल हैं, इनमें से जो है असगर गोंडवी जो है तसव्वुफ़ के शायर हैं, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन 1 होगा। और एक बात आप बताइएगा कमेंट में कि सबसे मशहूर तसव्वुफ़ के शायर कौन जाने जाते हैं, आप कमेंट में जो है ज़रूर बताइएगा। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 1। उसके बाद सवाल ये है 31 नंबर के सल्तनत गोलकुंडा से किस मसनवी का ताल्लुक़ है? क्या गुलशन इश्क का ताल्लुक़ है, या कुतुब मुश्तरी का, या ख्वाब ख्याल का, या ज़हर इश्क का? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो इस सवाल का सही जवाब जो है ऑप्शन बी होगा, यानी कि कुतुब मुश्तरी जो है ऐसी मसनवी है जिसका ताल्लुक़ सल्तनत गोलकुंडा से है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद सवाल यह है कि ज़ेल में से कौन सा नावल तारीख़ी नावल है? क्या एक चादर मैली सी ये तारीख़ी नावल है, या इब्नुल वक्त ये है, या फिरदौस बरी ये है, या ख़त तक़दीर? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, यानी कि फिरदौस बरी जो है इसका जो है नावल तारीख़ी नावल से जो है इसका ताल्लुक़ है। और आप कमेंट में बताइएगा कि फिरदौस बरी किसका नावल है। मैं बताने को तो बता दूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप बताइए इसके मुसन्निफ़ जो हैं, यानी फिरदौस बरी के मुसन्निफ़ कौन हैं। उसके बाद सवाल ये है कि पंजाब में उर्दू का नज़रिया किसने पेश किया? बहुत मशहूर सवाल है। क्या सैयद सलेमान नदवी ने पेश किया, या हाफिज़ महमूद शिरानी ने, या नजीब अशरफ नदवी ने, या मसऊद हुसैन ख़ान ने? तो पंजाब में उर्दू का नज़रिया जो है ये हाफिज़ महमूद शिरानी ने पेश किया है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद सवाल
سوال یہ ہے کہ غالب کا پہلا سوانح نگار کون ہے؟ کیا مولانا حالی ہیں یا محمد حسین آزاد ہیں یا مالک رام ہیں یا عبد الرحمن بجنوری ہیں؟ تو اس سوال کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے آپشن 1، یعنی کہ غالب کا پہلا سوانح نگار جو ہیں وہ مولانا حالی ہیں، اس لیے سوال کا صحیح جواب آپشن 1 ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ نکات الشعراء کس کی تصنیف ہے؟ کیا فائق کا ہے یا کریم الدین کا ہے یا میر تقی میر کا ہے یا محمد حسین آزاد کا ہے؟ تو نکات الشعراء جو ہے یہ میر تقی میر کا جو ہے تصنیف ہے، اس لیے سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے 36 نمبر کہ پہلی ترقی پسند کانفرنس کی صدارت کس نے کی؟ کیا ڈاکٹر عبدالحق نے کی یا رابندر ناتھ ٹیگور نے کی یا پریم چند نے کی ہے یا سجاد ظہیر نے؟ تو پہلی ترقی پسند کانفرنس کی صدارت جو ہے پریم چند نے کی ہے، اور یہ جو ہے پہلی کانفرنس جو ہے یہ لکھنؤ میں ہوا تھا اور اس کی صدارت جو ہے پریم چند نے کیا تھا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ ترقی پسند تحریک کے سربراہ کون تھے؟ اور ایک بات یہ کہ یہ جو ہے پہلی کانفرنس جو ہے وہ 1936 میں انعقاد کیا گیا تھا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ ترقی پسند تحریک کے سربراہ کون تھے؟ کیا علی سردار جعفری تھے یا سجاد ظہیر تھے یا اختر الایمان تھے یا جوش ملیح آبادی تھے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، یعنی کہ ترقی پسند تحریک کے جو ہے سربراہ سجاد ظہیر تھے، یعنی کہ انہی کے کاوش اور انہی کے کوشش کے تئیں جو ہے ترقی پسند تحریک کا انعقاد کیا گیا تھا لندن میں۔ تو اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ فورٹ ولیم کالج کس سن میں قائم ہوا؟ یعنی کہ فورٹ ولیم کالج جو ہے کس سن میں قائم ہوا یہ بتانا ہے۔ کیا 1857 میں قائم ہوا ہے یا پھر 1757 میں یا 1800 عیسوی میں یا 1885 میں؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ فورٹ ولیم جو ہے وہ 1800 عیسوی میں قائم ہوا اور 1854 میں جو ہے اس کو بند کر دیا گیا تھا، اور یہ جو ہے انگریزوں کی طرف سے قائم کیا گیا تھا دیگر کتابوں کو جو ہے اردو میں ترجمہ کرنے کے لیے، اور یہ کلکتہ میں جو ہے فورٹ ولیم کالج جو ہے اس کا انعقاد کیا گیا تھا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ سر سید نے کون سا رسالہ شروع کیا؟ کیا دل گداز شروع کیا یا تہذیب الاخلاق کو شروع کیا یا پھر اودھ پنچ کو یا ہمدرد کو؟ تو سر سید نے جو ہے کس رسالے کو شروع کیا ہے آپ کو بتانا ہے۔ تو سر سید نے جو ہے تہذیب الاخلاق ایک رسالہ ہے اس کو شروع کیا تھا، اس لیے اس سوال کا جو ہے صحیح جواب آپشن بی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ سودا کس صنف سخن میں شہرت حاصل ہوئی؟ یعنی کہ سودا کو کس صنف سخن میں شہرت حاصل ہوئی ہے آپ کو بتانا ہے۔ کیا مرثیہ میں ہوئی ہے یا مثنوی میں یا قصیدہ میں یا رباعی میں؟ اس سوال کا صحیح جواب کیا ہوگا آپ کو بتانا ہے۔ تو اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہے، یعنی کہ سودا کو جو ہے قصیدہ میں شہرت حاصل ہوئی تھی۔ اس کے بعد سوال یہ ہے 41 نمبر کہ جمالیاتی رباعیاں کس نے کہی ہیں؟ کیا انیس نے کہی ہیں یا فراق نے کہی ہے یا حالی نے کہی ہے یا امجد حیدرآبادی نے؟ تو جمالیاتی رباعیاں جو ہے وہ فراق گورکھپوری نے کہا ہے، اس لیے سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ ایک لڑکا کس شاعر کی نظم ہے؟ کیا فیض کا ہے یا کیفی اعظمی کا ہے یا اختر الایمان کا ہے یا پھر علی سردار جعفری کا ہے؟ تو ایک لڑکا یہ اختر الایمان کی شاعر ہے، یعنی کہ نظم ہے، اس لیے سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ ایوان غزل کا مصنف کون ہے؟ کیا جیلانی بانو ہیں یا پھر کرشن چندر ہیں یا عصمت چغتائی ہیں یا عزیز احمد ہیں؟ تو ایوان غزل کے جو مصنف ہے وہ جیلانی بانو ہیں، اس لیے سوال کا صحیح جواب آپشن 1 ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ غالب کی موت پر کس نے مرثیہ لکھا؟ کیا شبلی نے لکھا ہے یا حالی نے لکھا ہے یا علی سردار جعفری نے لکھا ہے یا فراق نے لکھا ہے؟ تو غالب کی موت پر جو ہے وہ کس نے مرثیہ لکھا ہے آپ کو بتانا ہے۔ تو حالی نے جو ہے غالب کی موت پر مرثیہ لکھا تھا، اس لیے سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ لہو کے پھول کا مصنف کون ہے؟ کیا قرۃ العین حیدر ہے یا سعادت حسن منٹو ہیں یا حیات اللہ انصاری ہیں یا کرشن چندر ہیں؟ تو لہو کے پھول کے مصنف جو ہیں وہ حیات اللہ انصاری ہیں، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔
اس کے بعد سوال یہ ہے کہ گنج ہائے گرا مایا کا مصنف کون ہے؟ کیا پطرش بخاری ہیں یا عبدالحق ہیں یا کنہیا لال کپور ہیں یا رشید احمد صدیقی ہیں؟ تو گنج ہائے گرا مایا کا مصنف جو ہے رشید احمد صدیقی ہیں، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ حیات جاوید کس کی سوانح عمری ہے؟ کیا شبلی نعمانی کی ہے یا ابوالکلام آزاد کی ہے یا سر سید احمد خان کی ہے یا ڈپٹی نذیر احمد کی ہے؟ تو حیات جاوید جو ہے کس کی سوانح عمری ہے آپ کو بتانا ہے۔ تو حیات جاوید یہ جو ہے سر سید احمد خان کی جو ہے سوانح عمری ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ اردو شہ پارے کس کی تصنیف ہے؟ کیا محی الدین قادری زور کی ہے یا احتسام حسین کی ہے یا مسعود حسین خان کی ہے یا عبدالقادر سروری کی ہے؟ تو اردو شہ پاری جو ہے وہ یہ محی الدین قادری زور کی تصنیف ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن 1 ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ دکنی کے کس شاعر کے ایوان نے دلی میں دھوم مچائی؟ کیا محمد قلی قطب شاہ اس کے دیوان نے جو ہے دھوم مچائی ہے یا علی عادل شاہ ثانی کے یا ولی دکنی کے یا غواسی کے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہے، یعنی کہ ولی دکنی کے جو ہے دیوان نے دلی میں دھوم مچائی تھی، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ تو ساتھیوں یہ تھے کل 50 سوالات، امید ہے آپ کو بہتر لگے ہوں گے۔ اس سے پہلے میں نے کئی ویڈیو جو ہے آپ کو مہیا کرا دیا ہے، آپ اگر ان ویڈیو کو نہیں دیکھے ہیں تو ضرور دیکھ لیجیے گا۔ بہت ہی عمدہ سوالات جو ہے اس ویڈیو میں ان سارے ویڈیو میں نے بتایا ہے۔ اگر ان سارے ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں تو میں اتنا یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی اردو کی تیاری اور اردو کی سمجھ جو ہے بہت اچھی ہے، یعنی اردو ادب کی تیاری اور اردو ادب کی سمجھ جو ہے بہت بہتر ہو جائے گی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ان ویڈیو کو جو ہے ضرور دیکھ لیجیے گا۔ اگر آپ ان تمام ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں تو بہت آپ کو فائدہ ہونے والا ہے۔ ٹیاری 4 کے نظریے سے دیکھا جائے تو یہ سب سارے سوالات جو ہیں بہت ہی مفید اور کارآمد ہیں، اور ان سوالات کے بغیر جو ہے آپ کا BPSC نکل پانا بہت مشکل ہے۔ اس لیے آپ کو ان سوالات کو بالضرور جو ہے یاد رکھنا ہے۔ تو اس لیے آپ بار بار اس ویڈیو کو دیکھیے گا، ان سارے ویڈیو کو دیکھیے گا تاکہ آپ کے ذہن میں چیزیں جو ہیں یاد رہ جائیں۔ تو چلیے ساتھیوں، بہت آپ کا شکریہ۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو کر لیجیے گا۔ ٹیاری 4 جو ہے اس کا کلاس میں جلد ہی شروع کرنے والا ہوں۔ تو چلیے دیجیے مجھے اجازت، پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔ شکریہ۔